بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ۔ قابل صد اکرام معزز سامعین، میں ہوں محمد اکرم، آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن چینل۔ آج کی نشست میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے، حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا طے شدہ حلالہ بھی جائز ہے یا نہیں، اور دوسری بات کہ حلالہ کے اندر دوسرے شوہر کی ہم بستری بھی شرط ہے یا نہیں، ضروری ہے یا نہیں۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب میں پوری انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ جس عورت کو طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں مل جائیں خدا نخواستہ، تو قرآن کریم اور احادیث مقدسہ کی روح سے اس عورت کا اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ پہلے شوہر کی عدت گزر جانے کے بعد اس عورت کا کسی اور جگہ نکاح نہ ہو جائے، اور پھر وہ دوسرا شوہر حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے، پھر اس دوسرے شوہر کی بھی عدت گزر جائے، تو اب سابقہ شوہر سے نکاح جائز ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں کہ گھر والے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، طلاق مغلظہ دی، تو گھر والی اپنے اس پہلے شوہر پہ حرام ہو گئی، اب دوبارہ نکاح سے بھی بیوی نہیں بن سکتی، تو اب اس لڑکی کا، عورت کا نکاح کہیں اور کر دیا گیا، تو یعنی پہلے شوہر کی عدت گزر جانے کے بعد اب دوسرا خاوند، دوسرا شوہر، وہ اس کے ساتھ اس کا ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ صرف نکاح کر کے طلاق دے دے گا یا صرف خالی رات گزار کے طلاق دے دے اور اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے تو وہ حلالہ نہیں ہوا۔ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے ابھی بھی حلال نہیں ہوئی، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ ایک عورت اپنے پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، تو آپ سرکار نے اشارے میں بات فرمائی کہ نہیں، جب تک کہ دوسرا خاوند ہم بستری نہ کرے اس وقت تک وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی، یعنی دوسرا خاوند ہم بستری کر کے طلاق دے، اس کی وہ عدت گزارے دوسرے کی بھی، اور پھر عدت گزار کے اب وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہے۔ تو ثابت ہوا یہ مسئلہ کہ حلالہ میں دوسرے خاوند کی ہم بستری شرط ہے۔ اور یہ جو طے شدہ حلالہ ہوتا ہے جی، اب میاں بیوی پریشان ہو گیا جی، 3 طلاقیں ہو گئیں، اب تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اب وہ کوئی غریب بندہ یا کوئی جاننے والا یا کوئی دوست ہیں جی، وہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی آپ یوں کر لیں کہ آپ 1-2 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے نکاح کر لیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اور پھر آپ 1 رات گزارنے کے بعد، ہم بستری کرنے کے بعد آپ طلاق دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ تو یہ صورت بھی مختلف مطلب ہے کہ علاقوں میں لوگ اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو یہ حلالہ تو ہے، لیکن یہ حلالہ شرعی نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی حدیث پاک میں لعنت آئی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والے پر لعنت آئی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے، مطلب ہے کہ اگر کمپرومائز کیا جائے، طے شدہ بات کر لی جائے، جی بس آپ کے ساتھ ہماری یہ ڈن ہے، طے ہے کہ آپ 1 رات شادی کرنے کے بعد، رات گزارنے کے بعد آپ اس لڑکی کو، اس عورت کو طلاق دے دیں گے، اور یہ جو طے کیا جاتا ہے اور اگلے سے بات منوائی جاتی ہے، یہ جائز نہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک ضروری بات یہ کہ اگر کسی نے ایسا کیا، گناہ تو ہے، لعنت کا مستحق بھی ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ حلالہ بھی ہو جائے گا، معتبر ہے، اگرچہ گناہ ہے، وہ عورت بھی پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ طے شدہ بات کر کے حلالہ کر دیا تو وہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہے، اگرچہ کرنے والا کروانے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے اب میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ حلالہ، اس کے اندر دوسرے خاوند کی ہم بستری بھی شرط ہے، دوسرا یہ کہ کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اچانک جیسے ہوتا ہے اتفاقی طور پر پہلے خاوند نے 3 طلاقیں دی، عورت نے عدت گزار کے کسی اور بندے سے شادی کر لی، وہ فوت ہو گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب وہ پہلے دوسرے خاوند کی عدت گزار کے پہلے کے پاس آ جائے تو یہ تو ہے ٹھیک، لیکن کسی کو پابند کرنا، شرط لگانا اور
مطلب ہے کہ پیسے وغیرہ دینا یا کوئی لالچ دے کے کمپرومائز کے ساتھ طے شدہ حلالہ، اس سے بھی عورت پہلے خاوند کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن حدیث پاک کی روح سے لعنت آئی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس طرح کروانے والے پر بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔